تو الغزو الفکری سے پہلے ہم اپنا ماضی ذرا دیکھ لیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دنیا کو دیا اور اس کے نفاذ میں خود کردار ادا فرمایا ریاست مدینہ کی شکل میں، وہ ریاست حضرات خلفائے راشدین کے حوالے ہوئی سن 11 ہجری سے سن 41 ہجری تک۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس ریاست کے نگران تھے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے۔ بابر صاحب اپنا مائک بند کر دیں ذرا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 11 سے 13 تک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 13 سے 24 ہجری تک، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ 24 سے 35 ہجری تک، حضرت علی رضی اللہ عنہ 35 سے 40 تک، حضرت حسن المجتبی رضی اللہ عنہ 40 سے 41 تک۔ یہ خلفائے راشدین کا دور خلافت ہے۔ اس کے بعد خلافت بنو امیہ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، آل ابو سفیان، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا یزید، ان کے بیٹے معاویہ رحمہ اللہ، اور یہ 3 خاندانوں میں یعنی 3 مرحلوں میں یہ خلافت مکمل ہوئی ہے۔ سیدنا معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ عنہ 41 سے 60 تک، یزید ابن معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید 60 سے 64 تک، اور معاویہ ابن یزید ابن معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پوتے معاویہ 64 ہجری کے 2 مہینے وہ برسر خلافت رہے ہیں اور پھر ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے۔ آخری صحابی جو خلیفۃ المسلمین ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، سن 64 ہجری سے 73 ہجری تک ان کا دور حکومت ہے۔ خلفائے راشدین میں پہلے 3 حضرات کی خلافت کا جو مرکز ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جو مرکز خلافت ہے وہ کوفہ ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ اس کا مرکز دمشق ہے، شام۔ یزید ابن معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کی حکومت کا مرکز بھی دمشق ہے، اور معاویہ ابن یزید ابن معاویہ، ان کی حکومت کا مرکز بھی دمشق ہے، خلافت کا مرکز۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو مرکز ہے دار الخلافہ وہ مکہ مکرمہ ہے۔ آپ نے مکہ مکرمہ سے خلافت کا نظام سنبھالا تھا اور عالم اسلام کے خلیفہ رہے۔ خلافت بنو امیہ کا دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کے پوتے تک، درمیان میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ اب دوسرا مرحلہ مروان ابن حکم کا 64 سے 132 ہجری تک، 64 سے 73 تک تو حضرت عبداللہ ابن زبیر خلیفہ تھے، اور مروان ابن حکم اور ان کے بیٹے عبد الملک ابن مروان، ان کا جو سلسلہ حکومت تھا وہ بھی رہا، دمشق کے اندر متوازی حکومت تھی ان کی۔ مروان ابن حکم 64 سے 65 تک رہے ہیں، ان کی سلطنت کہہ سکتے ہیں، خلافت تو عبداللہ ابن زبیر کے پاس تھی، اور عبد الملک ابن مروان 65 سے 86 تک برسر اقتدار رہے، تو 65 سے 73 تک بمقابلے عبداللہ ابن زبیر کے تھے۔ 73 ہجری میں حجاج ابن یوسف کے ذریعے سے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کروا کر خلافت اپنے ہاتھ میں لی، اور 86 ہجری تک یہ برسر اقتدار رہے، خلیفۃ المسلمین رہے، اور ان کی خلافت کے زمانے میں بیت المقدس کا جو قبۃ الصخرہ ہے وہ ان کے ہاتھوں تعمیر ہوا، آغاز انہوں نے کیا تھا، اور تکمید ولید ابن عبد الملک، ان کا بیٹا ولید ہے، انہوں نے کی ہے۔ پھر ولید ابن عبد الملک ہے 86 سے 96 تک، پھر سلیمان ابن عبد الملک کا زمانہ ہے 96 سے 99 ہجری تک، اور پھر عمر ابن عبد العزیز ہے رحمہ اللہ 99 سے 101 تک۔ یہ عبد الملک ابن مروان کے داماد بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں۔ مروان نے اپنے بعد خلیفہ یعنی جانشین بنایا تھا عبد الملک کو،
پھر اس کے بعد نمبر تھا عمر ابن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز کا، لیکن عبدالعزیز عبد الملک کی حیات ہی میں وفات پا گئے، تو عبد الملک نے پھر سلسلہ اپنی اولاد کی طرف منتقل کیا، ولید ابن عبد الملک، سلیمان ابن عبد الملک، سلیمان کے بعد عمر ابن عبدالعزیز تشریف لائے۔ خلافت بنو امیہ میں پھر اگلا مرحلہ عمر ابن عبدالعزیز کے بعد یزید ابن عبد الملک آیا ہے، اسی عبد الملک کا بیٹا۔ عبد الملک کے 4 بیٹے خلفاء ہیں۔ عبد الملک کا ایک بیٹا یہ ولید، دوسرا سلیمان، یہ خلفاء مسلمین ہیں، اور سلیمان کے بعد درمیان میں عمر ابن عبدالعزیز آئے، لیکن عمر ابن عبدالعزیز کے بعد پھر دوبارہ وہی عبد الملک کا فرزند ہے یزید ابن عبد الملک، 101 سے 105 تک۔ پھر ہشام ابن عبد الملک کا زمانہ ہے، 105 سے 125 تک۔ پھر ولید ابن یزید ابن عبد الملک 125 سے آگے رہے، اور پھر یزید ابن ولید ابن عبد الملک، پھر ابراہیم ابن الولید ابن عبد الملک، اور پھر مروان ابن محمد ابن مروان۔ یہ 125 سے 132 تک کے دورانیے میں یہ خلفاء بدلتے رہے۔ آخری خلیفہ مروان ابن محمد ابن مروان ہیں، جن کو شہید کیا، قتل کیا بنو عباس نے۔ ابو العباس صفاح کی قیادت میں بنو عباس نے اس خاندان کی حکومت چھین لی اور خلافت انہوں نے منتقل کر لی بغداد کی طرف۔ یہ جو مروانیین کا سلسلہ ہے بنو امیہ کا دوسرا مرحلہ 132 ہجری تک، یہ بھی دمشق میں ان کا دارالخلافہ رہا ہے۔ تو یہ اسلام کا عروج کا زمانہ ہے، خاص طور پر بنو امیہ کے زمانے میں تو بہت زیادہ فتوحات ہوئی۔ یہ جو ولید ابن عبد الملک کا دور ہے، سن 86 سے 96 تک کے درمیان کا زمانہ، سندھ اس زمانے میں فتح ہوا تھا 93 ہجری میں ولید ابن عبد الملک کی قیادت میں، اور اندلس، ہسپانیہ، اسپین، وہ بھی ان کے زمانے میں فتح ہوا ہے۔ تو گویا ملتان سے لے کر مراکش تک بمائے اسپین کے اسلامی خلافت کے واحد سربراہ تھے ولید ابن عبد الملک، پھر سلیمان ابن عبد الملک تھے، پھر عمر ابن عبدالعزیز تھے۔ فتوحات کی کثرت کا زمانہ ان کا رہا ہے۔ اس کے بعد زمانہ آتا ہے خلافت بنو عباس کا، اور ساتھ ساتھ سلطنتیں بھی اب قائم ہو گئی تھی۔ یہ جو پہلا مرحلہ تھا بنو امیہ کا زمانہ ہے، یا خلفائے راشدین کا زمانہ، یا عبداللہ ابن زبیر کا زمانہ، تو عالم اسلام میں متوازی کوئی بڑی خلافت قائم نہیں ہو سکی تھی، یا بڑی کوئی الگ حکومت نہیں تھی۔ جزوی طور پر مروان ابن مروان اور عبد الملک ابن مروان کا کچھ عرصہ سلسلہ رہا حکومت کا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، لیکن اس کے بعد پھر خلافت ایک ہاتھ میں آ گئی تھی۔ لیکن عباسیین کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا، مختلف حکومتیں مسلمانوں کی رہی ہے خلافت کے علاوہ۔ خود اندلس میں بنو امیہ نے اپنی مستقل خلافت قائم کر لی تھی 132 ہجری کے بعد ہی۔ تو بہرحال بنو عباس کا جو دور ہے 132 سے 656 تک 37 خلفاء اسلام کے خلفاء رہے ہیں، خلفاء اسلامیین۔ ابو العباس صفاح پہلے خلیفہ ہے، اور مستعصم باللہ آخری خلیفہ ہے۔ پھر تاتاریوں کے ہاتھ یہ خلافت ختم ہوئی تھی 656 ہجری میں۔ پھر بنو عباس کا دوسرا زمانہ، دوسرا دور ہے قاہرہ میں، یہ 659 سے 923 تک ہے۔ 2 سال دنیا میں کوئی خلیفہ نہیں تھا، 659 میں قائم ہوئی، اور پھر 923 یعنی 1517 عیسوی تک رہی یہ خلافت، 18 خلفاء رہے ہیں۔ خلافت عثمانیہ استنبول ترکی میں منتقل ہو گئی، یہ 923 ہجری سے لے کر 26 رجب المرجب 1342 ہجری ہے، اس تک یہ خلافت رہی۔ 1924 3 مارچ 1924 1517 سے 3 مارچ 1924 تک یہ خلافت رہی ہے، اور اس کے بعد پھر خلافت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب دنیا میں کوئی خلیفہ نہیں، عالم اسلام کی خلافت اب کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں مستقل سلطنتیں قائم ہو گئی تھی، غزنوی ہیں، غوری ہیں، غلامان ہیں، خلجی ہیں، تغلق ہیں، سادات ہیں، لودھی ہیں، مغل ہیں، سوری ہیں، مغل، پھر برطانیہ آیا،
پھر آگے مختلف حکومتیں رہیں، مارشل لائی دور بھی رہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اسلامی حکومتیں ہیں، خاص طور پر غزنویوں کا دور، پھر غوری، پھر غلامان، قطب الدین ایبک پہلا حکمران ہے غلامان میں جس کی قبر لاہور میں ہے، پھر خلجیوں کا دور ہے، تغلق کا دور ہے، سادات کا، لودھیوں کا، 1526 تک لودھی رہے ہیں، 1526 عیسوی، 1526 میں مغل آئے ہیں اور 1540 تک ایک مرحلہ انہوں نے حکومت کا گزارا ہے، پھر 1555 تک سوری رہے، اور 1555 سے لے کر 1857 تک پھر دوبارہ مغل برسر اقتدار رہے ہیں، اور پھر انگریز نے ان سے حکومت چھینی۔ خلافت عثمانیہ کا جو دائرہ حکومت ہے وہ یہ ہے، 3 براعظموں پر مشتمل خلافت ہے ان کی۔ یہ یورپ میں دیکھ رہے ہیں آپ، رومانیہ، بلغاریہ وغیرہ، اسی طرح ایشیا میں دیکھ رہے ہیں آپ، اور مغرب کی طرف جو افریقہ کا مصر ہے، سوڈان ہے، طرابلس، تیونس، الجزائر وغیرہ، تو تینوں براعظموں پر ان کی خلافت کا اثر موجود ہے۔ تو ہم آتے ہیں یہ اپنی حکومتوں کا مختصر تعارف کرنے کے بعد اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ باطل پرستوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دین سے بیزار، یعنی دور کر لینا، مرتد بنا دینا۔ یہ جو سلجوقی وغیرہ ہے یہ ہندوستان میں نہیں ہے، ایسی ذیلی سلطنتیں تو بہت ہیں، مصر میں بھی قائم ہوئی تھی، اور بیچ میں ایرانی سنی مملکت بھی رہا ہے، اس میں تبدیلیاں آتی رہی ہے۔ سلجوقیوں کا دور ہے، فاطمیین کا زمانہ ہے، موحدون کا زمانہ ہے، اس کی طرف ہم نہیں گئے چونکہ ہم نے خلافت کو براہ راست دیکھنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا خلافت عثمانیہ میں ایران سنی مملکت تھا؟ ایران میں صفوی حکومت تھی، ایرانیوں کے مقابلے میں یہ جو سنی حکومت ہے ہماری خلافت، ان کے مقابلے میں ان کی جنگیں بھی ہوئی ہیں، تو اسماعیل صفوی اور کچھ اور لوگ۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے نا کہ خلافت جو متفقہ چیز ہے وہ رہی ہے 1924 تک، اور پھر ہندوستان میں ہمارے ساتھ براہ راست جن کا تعلق ہے غزنوی، غوری، غلامان، خلجی، تغلق، سادات اور لودھی، اور پھر اس کے بعد مغل، پھر اس کے درمیان کے کچھ عرصے میں 15 سال تک یہ سوری، اور اس کے بعد پھر مغل، اور آگے پھر برطانوی دور وغیرہ۔ جی یہ بزرگ فرما رہے میں کلاس چھوڑ رہا ہوں، خیریت تو ہے؟ جی حضرت۔ اچھا حضرت، آپ کو اجازت، آپ کا ہونا ہمارے لیے، آپ کی موجودگی میں ہم نہیں بول سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اسی طرح يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ۔ نظریاتی جنگ، الغزو الفکری، اس کے مراحل ہیں۔ سب سے پہلے صلیبی جنگیں، تو ہمارے سامنے یہ پس منظر موجود ہے، خلافت کا بھی اور اسلامی حکمرانوں کا بھی۔ تو اگلی بات صلیبی جنگیں، استعماری جنگ، نو آبادیاتی نظام، استشراق، مشرقی تہذیب و تمدن اور تعلیم کو اپنانا، اسی طرح تنصیر اور تبشیر، عیسائی بنانا، یہ 4 مرحلوں میں ہے الغزو الفکری۔ صلیبی جنگیں ان کا مختصر تعارف کریں گے، پھر استعمار، نو آبادیاتی نظام، استشراق اور تنصیر، عیسائی بنانا۔ صلیبی جنگیں، عیسائیوں کی ہر جنگ صلیبی نہیں کہلاتی، بلکہ صرف وہ جنگ جس کی ابتدا ان کی مذہبی قیادت کرے اور اس میں عیسائی جھنڈوں، تلواروں اور گریبانوں میں صلیب کا نشان بنا کر آئیں۔ صلیبی جنگیں 489 سے 690 تک تقریباً 2 صدیاں چلتی رہیں۔ تو عیسائیوں کے ساتھ ہونے والی ہر جنگ صلیبی نہیں ہے، مخصوص جنگ صلیبی ہے۔
تبشیر کا معنی اصل میں انہوں نے تبشیر کا عنوان دیا ہے خوشخبری کے حوالے سے کہ ہم خوشخبری والے لوگ ہیں، ورنہ ہے اصل میں وہی تنصیر، نصرانی بنانا، تبشیر ان کی اصطلاح ہے۔ صلیبی جنگوں کے جو اہداف اور مقاصد ہے کہ سب سے پہلی بات نصرانیت کی اشاعت، مسلمانوں سے انتقام لینا، بالخصوص ان مسلمانوں سے جنہوں نے صلیبیوں سے جنگیں لڑی اور یورپ کے اندر جنوبی فرانس تک جا پہنچے۔ یورپ کے اندر جنوبی فرانس تک، اس کا نقشہ ذرا دیکھ لیں آپ تو جنوبی فرانس کا اندازہ لگ جائے گا۔ یہ آپ ہسپانیہ دیکھ رہے ہیں، اسپین مغرب کی طرف، یہ ہسپانیہ ہے، اور اس کے اوپر فرانس ہے، تو جنوبی فرانس تک پہنچنے والے مسلمانوں سے انتقام لینا ان کا مقصود ہے۔ تو ہسپانیہ کے شمال میں فرانس ہے، تو جنوبی فرانس تک پہنچنے والے مسلمانوں سے انتقام لینا مقصود ہے۔ یہ نقشے کی مدد سے آپ دیکھ چکے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں آپ، کیونکہ فرانس یورپ کے اندر مغربی دنیا میں ہے، بالکل آخری طرف ہے۔ تو مسلمانوں سے انتقام لینا، بالخصوص ان مسلمانوں سے جنہوں نے صلیبیوں سے جنگیں لڑی اور یورپ کے اندر جنوبی فرانس تک جا پہنچے۔ 92 ہجری میں مسلمانوں کی طرف سے اندلس پر قبضہ کے بعد مسلمانوں سے اندلس واپس لینا۔ سن 92 ہجری میں مسلمان اندلس پر قابض ہو گئے تھے، ولید ابن عبد الملک کا زمانہ تھا۔ محمد ابن قاسم 93 ہجری میں یہاں سندھ آئے ہیں، اور 92 ہجری میں طارق ابن زیاد اپنی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر لے کر اندلس پر قابض ہو گئے تھے، تو انہوں نے وہ اندلس واپس لینا تھا۔ 890 تک اندلس پر مسلمانوں کا قبضہ رہا ہے۔ آٹھ سو نبے ہجری تک مسلمان فرانس پر قابض، یعنی اندلس پر قابض رہے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ کرنا، یہ بھی ان کے مقاصد میں ہے۔ یہودیوں کے ناپاک عزائم کی تحقیق اور تفتیش، تو اس لیے آپ دیکھ لیں یہ جو اندلس ہے اس کو بھی ایک مرحلے میں پھر دیکھ لیں ایک نظر سے کہ اندلس کہاں ہے جس پر مسلمانوں کا 93 ہجری میں قبضہ ہوا تھا۔ یہ الجزائر کے ساتھ مراکش ہے، جنوبی یعنی شمالی افریقہ کا مغربی ملک مراکش۔ اس مراکش سے ہسپانیہ میں مسلمان داخل ہوئے تھے طارق ابن زیاد کی قیادت میں سن 92 ہجری میں، اور ان کا ہدف آگے بڑھنا تھا کہ فرانس پر قبضہ کریں گے، جرمنی پر کریں گے، اسی طرح آسٹریلیا پر کریں گے، اور مشرق کی طرف بڑھتے بڑھتے سیدھے دمشق پہنچیں گے، تو یہ یونان وغیرہ سارے علاقے ہم اپنے قبضے میں لیں گے۔ یہ ہسپانیہ 800 سال مسلمانوں کے پاس رہا ہے، تو صلیبیوں کا مقصد اس کو واپس لینا تھا۔ تو صلیبیوں کے اہداف، صلیبی جنگوں کے اہداف، پہلا مرحلہ صلیبیوں کا کہ ہر جنگ صلیبی نہیں ہے، اس کو ہم سمجھ جائیں مذہبی قیادت میں جو جنگ لڑی جاتی ہے وہ صلیبی ہے۔ اور صلیبی جنگوں کا دورانیہ کیا ہے؟ 489 ہجری سے لے کر 690، 2 صدیاں بنتی ہیں۔ صلیبی جنگوں کے اہداف اور مقاصد کیا ہے؟ نصرانیت کی اشاعت، مسلمانوں سے انتقام لینا جنہوں نے فرانس تک ملک حاصل کر لیے ان سے، اور 92 میں مسلمانوں کی طرف سے اندلس پر قبضہ کے بعد مسلمانوں سے اندلس واپس لینا، عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ کرنا، اور یہود کے ناپاک عزائم کی تحقیق و تفتیش۔ استعمار کس کو کہا جاتا ہے؟ دوسرا مرحلہ استعمار، نوآبادیاتی نظام، ایک ملک کا دوسرے ملک پر قبضہ کرنا تاکہ وہاں کی دولت اور وسائل کو اپنے مقاصد میں استعمال کیا جا سکے۔
استعماریت کے اہداف کیا ہیں؟ استعماریوں نے 3 ہدف مقرر کیے تھے۔ نمبر 1 اسلامی خلافت کا خاتمہ، اور وہ 1924 میں مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں کرا دیا انہوں نے۔ مصطفیٰ کمال پاشا یہ ترکی کا جرنیل تھا، تو اسلامی خلافت اس کے ذریعے سے ختم کروائی۔ دوسرا مقصد عالم اسلام کو ٹکڑوں میں بانٹنا، اور تیسرا مقصد ہر ٹکڑے کو ایک ایک کر کے نگل لینا۔ یہ بڑا اچھا کسی نے دوست نے لکھا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اقبال صاحب تو فرماتے ہیں کہ دینی مدارس نہیں تھے وہاں، اور یہاں دینی مدارس ہیں، لیکن مجھے 2 بزرگوں کی بات، ملتی جلتی بات بڑی اچھی لگی اس حوالے سے۔ ایک ہمارے بزرگ ہیں مولانا وقار احمد صاحب ہری پور والے، انہوں نے بات فرمائی تھی، اور اسی طرح کی ملتی جلتی بات مجھے ترکی کے ایک عالم نے بتائی تھی مدینہ منورہ میں۔ اس نے بھی یہی کہی کہ دیکھو ہمارے پاس خلافت کا مرکز تھا، اور پھر اوپر سے مسلط ہوا جرنیل مصطفیٰ کمال، اور اس نے اذان تک پر پابندیاں لگا دی۔ لیکن ہمارے ہاں وسطی ایشیا میں، اور وسطی ایشیا کا بھی حوالہ دیا اس نے، اور بر صغیر میں انگریز قابض ضرور ہوا لیکن اسلام کو ختم نہیں کر سکا، اور ہسپانیہ سے ختم ہوا کیوں؟ تو دونوں بزرگوں کے سامنے میرا یہی جواب تھا کہ جی اس کی وجہ مدرسہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مدرسہ وجہ تو ہے، لیکن وجہ اب آخری نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ تصوف کا بڑا اثر رہا ہے اس علاقے میں۔ صوفیاء کرام کا بڑا اچھا کردار تھا کہ انہوں نے مقامی آبادی کو مطمئن کر لیا تھا، جبکہ ہسپانیہ کے لوگ مقامی غیر مسلم آبادی کو اس درجے تک مطمئن نہیں کر سکے تھے۔ ہندوستان کا ہندو مسلمان کو اپنا خیر خواہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے مسلمان کی قیادت میں باقاعدہ کام کیا ہے۔ تو ہندوستان کا ہندو اور وسطی ایشیا کے اندر اگر غیر مسلم تھے، افغانستان کے اندر غیر مسلم تھے، تو مسلمانوں کی زیر اثر، زیر نگرانی انہوں نے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا ہے۔ تو مقامی آبادی کو مطمئن کرنے کے لیے تصوف کا بڑا کردار ہے۔ تو استعمار کا غلبہ کہاں کہاں ہوا؟ پرتگال کا علاقہ، اس نے 1515 میں مسقط، ہرمز، بحرین، اور 1565 میں فلپائن پر قبضہ کیا۔ یہ پرتگال کی طرف سے۔ پرتگال کون کہاں ہے اور کس کس ملک پر قبضہ کیا، تو نقشے کی طرف واپس جاتے ہیں ہم ایک مرحلے میں، پھر کہ ہم پرتگال کو دیکھیں اور جن ملکوں پر قبضہ کیا ان کو بھی دیکھ لیں۔ ہرمز پر قبضہ کیا، اور یہ آپ کے سامنے ہے ہسپانیہ، اس کا مغربی جانب یہ پرتگال ہے، مغربی جانب میں چھوٹا سا ملک ہے پرتگال۔ اس نے مختلف ممالک پر قبضہ کیا۔ اس وقت ہمارے سامنے فلپائن نہیں ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، نقشے میں یہاں سامنے نظر نہیں آ رہا، لیکن ہے وہ مشرق کی طرف۔ تو اگلی نشست میں ہم اس کا نقشہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر لیں گے۔ تو پرتگال نے قبضہ کیا، پھر اس کے بعد دوسرے ممالک کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ اور کس کس نے قبضہ کیا ہے اور کس کس پر کیا ہے۔ فرانس نے 1830 میں الجزائر پر قبضہ کیا۔ یہ اسکرین متاثر ہو گئی کیوں؟ 1 منٹ سے صبر فرما لیں، میں دوبارہ اس کو آن کر دیتا ہوں۔ تو دیکھ لیجئے، فرانس نے قبضہ کر لیا 1830 میں الجزائر پر، اسی طرح 1831 میں تیونس پر۔ یہ دونوں الجزائر اور تیونس ساتھ ساتھ ہے جو شمالی افریقہ ہے، اور 1882 میں سینیگال پر، اور مڈغاسکر پر، 1912 میں مراکش پر۔ مراکش وہی
جو ہم نے ابھی اسپین دکھایا اس کے جنوب میں مراکش ہے، اور مراکش کے ساتھ مشرق کی طرف میں الجزائر ہے، اور اس کے مشرق میں تیونس ہے، اور 1921 میں اس نے شام پر قبضہ کر لیا۔ 1921 میں یعنی 1914 کے بعد جنگ آزادی، پہلی جنگ عظیم لڑی گئی، اس میں خلافت عثمانیہ وہ جرمنی کا ساتھ دے رہی تھی، تو مقابلے میں فرانس غالب آ گیا اور اس نے 1921 میں شام پر قبضہ کر لیا، اور خلافت ہماری متاثر ہونا شروع ہو گئی، 1924 میں باقاعدہ ختم ہو گئی۔ برطانیہ نے 1851 میں نائجیریا پہ قبضہ کیا، 1857 میں ہندوستان پر قبضہ کیا، 1882 میں مصر پر قبضہ کیا، 1898 میں سوڈان پر قبضہ کیا، 1914 میں عراق پر قبضہ کیا، اور 1914 ہی کے زمانے کی تحریک میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو راستہ روکا گیا وہ یہی وجہ ہوئی، ورنہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں خیبر پختونخوا آنا چاہتے تھے، مکہ مکرمہ سے ترکی جا کر اور ترکی سے یہاں آ کر جہاد کی قیادت کرنا چاہتے تھے، لیکن راستہ رک گیا۔ پھر 1918 میں اردن اور فلسطین پر قبضہ ہوا، شیخ الہند گرفتار بھی اسی 1915 کے آخر میں تھے، بلکہ 1916 میں وہ گرفتار ہوئے ہیں، 1916 کے آخر میں۔ 1914 میں وہ حج کے لیے گئے تھے، 14 میں گئے، 1915 میں تھے، 16 میں گرفتار ہوئے ہیں۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی۔ اسی طرح اٹلی نے قبضے کیے ہیں، 1857 میں صومالیہ اور اریٹیریا پر، 1911 میں لیبیا پر، 1924 میں مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اٹلی نے کروایا تھا۔ 1924 میں 3 مارچ 1924 روس نے 1670 میں جھیل اورال پر بحیرہ اسود پر قبضہ کیا، یہ مسلمانوں کے مراکز ہے۔ 1864 میں قفقاز پر قبضہ کیا، 1859 میں تاشقند پر قبضہ کیا، یہ وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں، اور اسی طرح 1862 میں بخارا پر قبضہ کیا، 1884 میں ترکستان پر قبضہ کیا، یہ وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں جہاں مسلمانوں کے بڑے مراکز موجود تھے اور بڑی علمی شخصیات کی یہ جائے پیدائش ہے۔ بخارا امام بخاری کا علاقہ ہے، اسی علاقے کے قریب یہ جو ازبکستان ہے اسی میں حضرت امام ترمذی بھی ہیں، تو ان ریاستوں پر ان کا قبضہ ہوا۔ استشراق کس کو کہتے ہیں؟ یہ جب صلیبی جنگوں میں ناکام ہو گئے تو نیا رخ اختیار کیا، نوآبادیاتی نظام کو بھی نہیں سنبھال سکے، تو استشراق مشرقی تہذیب و تمدن اور تعلیم کو اپنا کر ان کے خلاف منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھنا۔ الاستشراق مستشرقین وہ مغربی دانشور جو مذہبی تعصب کی عینک لگا کر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، غیر مغربی اقوام بالخصوص مسلمانوں کی عادات، اطوار، مذہبی اور گروہی اختلافات، ان کی تہذیب اور ثقافت، ان کے ملکوں میں بولی جانے والی زبانوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر اپنی تحقیق سے تصانیف لکھتے ہیں تاکہ اسلام کے مصادر میں آمیزش اور اسلام کی روح کو متاثر کیا جا سکے۔ یہ مستشرقین کیا طریقہ واردات۔ استشراق کے اہداف میں بڑے بڑے اہداف اس وقت ہمارا سامنا استشراق سے ہے۔ عقائد اسلام اور شریعت محمدیہ میں تحریف اور اس کا خاتمہ، پہلا ہدف یہ ہے نبی علیہ السلام کی شریعت کا خاتمہ، عقائد اسلام میں تحریف، اسلام کی صحیح تصویر کو دنیا خصوصاً اہل مغرب کے سامنے نہ آنے دینا تاکہ وہ اسلام قبول نہ کر سکے، احکام اسلام کے بارے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ دراصل یہودیت اور عیسائیت کے مصادر اور مآخذ سے ماخوذ ہیں، گویا مصادر یہودیت اور نصرانیت میں تحریف کر کے نیا دین بنایا گیا ہے، تو اصل پھر یہودیت اور عیسائیت رہ جاتی ہے پیچھے، اصل تو وہی ہے، مسلمانوں کے درمیان رشتے اخوت کو کمزور کرنا، ان میں تفرقہ بازی اور فتنوں کو ہوا دینا، یہ 5 بڑے اہداف ہیں استشراق کے۔ چھٹا ہدف قرآن و سنت کی فصیح اور بلیغ عربی زبان کی اہمیت کم کرنے اور مسلمانوں کو اس سے دور کرنے کی غرض سے غیر فصیح عربی اور دوسری زبانوں کی ترویج و ارشاد۔ اس سے کیا ہے، قرآن نہیں سمجھیں گے تو استفادہ کیسے کریں گے؟ اسی طرح دین میں تحریف کرنا، مسلمانوں کو دین سے دور رکھنا آسان ہوگا۔ 7واں ہدف اپنے باطل نظریات اور خیالات کی فاسد خیالات و ارشاد کے لیے ضعیف احادیث کو بنیاد بنانا اور انہیں قابل اعتماد بنا کر پیش کرنا کہ مسلمانوں کی احادیث کی کتاب میں یہ درج ہے، حالانکہ وہ ضعیف حدیث ہوگی،
مغرب کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملانا اور یہ باور کرانا کہ مغرب ہی انسانی حقوق کا واحد پاسدار اور مسلمانوں کا خیرخواہ بلکہ جگری دوست ہے۔ مسلمانوں کو پست ہمت بنانا، یہ باور کرانا کہ تم بہت کمزور اور جاہل ہو، اپنی تعلیم، سیاست، معیشت اور عسکریت میں مغرب سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اسی کے محتاج ہو۔ یہ برنارڈ شاہ کا مشہور مقولہ ہے کہ اسلام بہترین مذہب ہے اور مسلمان بدترین قوم۔ یہ وہی فکری طور پر مسلمانوں کو مغلوب کرنے کا حصہ ہے، ورنہ یہ بات تو اس نے یہود و نصارہ اور ہندو کے بارے میں کیوں نہیں کہی؟ ان کا اول تو دین ہی محفوظ نہیں رہا، دوم جو کچھ ہے ان پر بھی اقوام عمل پیرا نہیں ہے۔ مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ سے کسی نے اس مقولے کے بارے میں پوچھا، فرمایا زہر کی گولی شہد میں ملا کر دی گئی ہے۔ اسلام بہترین مذہب ہے تاکہ لوگ جو ہے نا رد عمل سخت نہ دیں، اور مسلمان بدترین قوم۔ مسلمانوں میں قومی، لسانی اور قبائلی تعصب کو ہوا دینا، اسلام کو نظام حکومت سے الگ کرنا اور ایک پرائیویٹ معاملہ بنا دینا، یعنی سیکولرزم کو دنیا پر مسلط کرنا۔ اس لیے انہوں نے العلمانیہ کے نام سے خاص اصطلاح وضع کی ہے تاکہ مسلمان دھوکے میں رہیں اور سمجھے کہ اہل مغرب دنیا کو علم کی دولت سے مالا مال کر رہے ہیں۔ 12واں ہدف مسلم ممالک کی اقتصادیات اور معاشیات پر قبضہ کرنا۔ ان کا ایک مقصد دولت اور مال کمانا بھی ہے۔ یہود و نصارہ کی بڑی بڑی تنظیمیں اور کمپنیاں مستشرقین کو مذکورہ بالا مقاصد کے لیے دل کھول کر وافر مقدار میں اموال دیتی رہی ہیں اور آج بھی دیتی ہیں۔ مسلمان ممالک پر غلبہ اور تسلط حاصل کرنا، اس مقصد کے لیے وہ مسلم ممالک کی مختلف زبانیں، مختلف ادیان، عادات و اطوار کا گہرا علم حاصل کرتے ہیں تاکہ ان ممالک کی سیاست پر اثر انداز ہونے، انہیں مغلوب کرنے اور پھر ان پر حکومت چلانے کی منصوبہ بندی کر سکیں۔ ایسے لوگ مسلمانوں میں سے پیدا کر کے ان کا ذہن بنا کر ان کے ذریعے سے بھی مسلمانوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ نیز مستشرقین مسلم ممالک میں آنے والے تغیرات، حالات کے بارے میں پل پل کی خبریں رکھتے ہیں تاکہ اگر احیاء اسلام کی کوئی مؤثر تحریک اٹھ رہی ہو تو اس کے خلاف مؤثر منصوبہ بندی کر سکے اور اس کا راستہ روک سکے۔ نصرانی بنانا، اسلامی استعماری ہتھ کنڈوں کا آخری ٹارگٹ تنصیر ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے تبشیر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ مرتد کر دینا، نصرانی بنا دینا پہلا ہدف ہے۔ مرتد بنانے میں کامیابی نہ مل سکے تو اسلام میں شکوک اور شبہات پیدا کر دینا۔ اگر شکوک اور شبہات بھی پیدا نہ کر سکے تو کم از کم مذہب حق سے دور کر لینا کہ عملی زندگی سے الگ ہو جائے۔ مسلمانوں کی 3 کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں: غربت، جہالت، امراض۔ انہی کمزوریوں کی بنا پر مسلمانوں کے خلاف عالمی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ صرف پاکستان ہی کو دیکھ لیجئے، کرسچن کونسل آف پاکستان کا 5 نکاتی فارمولہ: تعلیمی اور تربیتی اداروں کو پھیلانا، طبی خدمات بہم پہنچانا، بائبل کورسز کا انعقاد این جی اوز کے تعاون سے کرنا، اور این جی اوز کی آڑ میں عیسائی دنیا سے کروڑوں ڈالر پاکستان پہنچ کر عیسائیت کی تبلیغ پر خرچ ہو رہے ہیں۔ اور 5واں ہدف ہے اسلام کے نام سے مسلمانوں میں عیسائی لٹریچر پھیلانا۔ تو یہ اہداف ان کے ہیں۔ آج بھی کرسچن کونسل آف پاکستان کا یہ 5 نکاتی فارمولہ، اس پر باقاعدہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اور اتنے تیز لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں مانسیرا کے قریب اور ایبٹ آباد سے، مانسیرا ایبٹ آباد کے درمیان ایک علاقہ ہے قلندر آباد، وہاں کرسچن اسپتال ہے۔ تو سن 2007 میں میری وہاں کے ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تھی، علاج کے سلسلے میں گیا تھا، ایک مجبوری پیش آئی تھی، اور ڈاکٹر لک اس کا نام تھا۔ تقریباً 3-4 گھنٹے ہماری گفتگو ہوئی۔ تو یقین کیجئے عربی پر اس کو عبور، انگریزی پر اس کو عبور تھا ہی، لیکن عربی، اردو، پشتو پر اتنی فصاحت سے وہ بات کرتا تھا، اور ہمارے لٹریچر سے اس کی واقفیت بڑی حیران کن تھی۔ بخاری کے صفحے کا حوالہ دیتا تھا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہما، ان کے حوالے سے اس نے جو تبصرہ کیا تو بہت سارے لوگ بھی جمع ہوئے، جہاں پھنستا تھا تو ہل جاتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا آپ کا سب سے بڑا اعتراض ہم پر کیا ہے؟ میں نے کہا جی آپ کی کتابوں کی اصلی زبان معلوم نہیں ہے۔ کہتے یہ تو بہت پرانا سوال ہے۔ ہم نے عرض کیا سوال پرانا ہونے سے بوڑھا نہیں ہوتا اور زیادہ جوان ہوتا ہے، سوال کا پرانا جواب ہمیں دو۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، ہمیں تو کوئی مطالعہ نہیں تھا، اور اس کے ساتھ اچانک ٹھاکرا ہوا۔ اس نے بھی مجھے یہ کہا آپ مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، کیا ہو؟ میں نے کہا حضرت آپ، میں سمجھا نہیں کہ یہ کیا پوچھتا ہے۔ اچھا سا ڈاکٹر ہوگا، ڈاکٹری کے حوالے سے اس نے بات شروع کی۔
تو میں نے کہا جی میں تو مدرسے کا ایک استاد ہوں، آپ کو ضرورت کس مسئلے کی ہے اس حوالے سے آپ پوچھ لو، مجھے آتا ہوا عرض کر دوں گا، نہیں تو کسی سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ بائبل کا مطالعہ کیا؟ میں نے کہا جی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا جی میری ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ یہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے، پھر سمجھ آ گئی، پھر اس سے بات ہوئی۔ تو گزارش یہ ہے کہ اتنی اس کی صلاحیت دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ ہم ان کے مذہب سے بالکل واقف نہیں ہے، اور وہ ہمارے مذہب کی ایک ایک چیز سے واقف تھا۔ پشتو زبان اس کی اتنی فصیح تھی کہ مجھے اپنی پشتو پر شک ہونے لگا کہ پٹھان باقی یہ ہے یا میں ہوں۔ اردو کے حوالے سے تو ہم ویسے بھی کمزور ہوتے ہیں، ہمارے ہاں اردو میں کیا ہماری محنت ہے، اور انگریزی اس کی تو تھی ہی، عربی اس کی انتہائی مضبوط، بے تکلف عربی بولتا تھا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یعنی اب اس کی تعریف کرتے ہوئے بھی مجھے پریشانی ہو رہی ہے، لیکن اس میں جو کچھ دیکھا کہ اس کی تیاری کس درجے کی، اور پھر اس علاقے میں جہاں مذہب غالب ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ ہماری محنت یہاں اثر انداز نہیں ہو سکتی، ہزارے میں کون عیسائی بنے گا اس کی محنت سے، اور باقاعدہ وہاں اس کے ہسپتال کے اندر باقاعدہ گھنٹہ بجتا ہے، اور مستقل یعنی ان کے تمام مذہبی رسومات اس ہسپتال میں ادا کی جاتی۔ اس سلسلے میں ہمیں بیدار ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ حضرات سے آخر پر ہم شرمندہ بھی ہیں، معذرت خواہ بھی ہیں، کچھ مجبوریاں ایسی پیش آ گئی تھی جن کے پیش نظر ہم الجھ گئے۔ تو کل پرسوں ہفتے کے دن استاد جی باقاعدہ تشریف لائے یہاں کلاس لگانے کے لیے، لیکن یہاں اتنا پانی آیا تھا اور متاثر یعنی ماحول متاثر تھا کہ پھر استاد جی پریشان ہو رہے تھے، اس لیے ہم نے پھر آپ کا وقت ضائع کرنے کو ہی بہتر سمجھا کہ استاد جی کو تکلیف نہ ہو، جگہ مناسب نہیں تھی۔ تو آپ حضرات انشاءاللہ محسوس نہیں فرمائیں گے، اور جو دوست احباب ہیں ان کو بھی تیار فرمائیں گے۔ تعداد ہماری زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، کم سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت استاد جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، ان سے استفادہ ہم سب کا فریضہ ہے اور سعادت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔